پھر ایسا ہوا کہ میں گریڈ تھے نا ہمارے ویج بورڈ ایوارڈ، تو میں 3rd گریڈ میں تھا، اسی میں ڈسٹرکٹ ایڈیٹر بنا۔ ڈسٹرکٹ ایڈیٹر کا جو عہدہ تھا وہ 1st گریڈ کا تھا، میں نے 3rd گریڈ میں کام کیا۔ پھر میں بنا رپورٹنگ میں آیا، چیف رپورٹر بن گیا 78 میں 79 میں، تو بھی 3rd گریڈ میں تھا۔ تو 81 میں مجھے ہوئے تھے، شامل ہوئے 13 سال، 13.5 سال۔ میں نے سوچا کہ میرے بچے ہو گئے ہیں 3 ان کو میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ کچھ لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ اچھے کاروبار کر رہے تھے، دکانیں کر لی کچھ۔ میں نے بھی چپکے سے خط لکھا، استعفیٰ دے دیا۔ میں اور مدنی صاحب یک جان 2 کالم تھے۔ اب میں نے چپکے سے دے دیا، میں نے کہا مدنی صاحب کو نہیں بتایا۔ 1 ہفتے تک میر صاحب نے انتظار کیا کہ یہ کوئی چال ہے۔ پھر مدنی صاحب گئے، کہنے لگے بھائی وہ عارف صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں۔ کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تم لوگ کھانا نہیں کھاتے ایک دوسرے کو بتائے بغیر۔ اس نے کہا آپ مجھ پر اگر یقین کرتے ہیں تو میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اچھا بلاؤ اس کو۔ اتوار کا دن تھا، میں نے کہا میں کل آ جاؤں گا دفتر، آج میں گلشن میں رہتا ہوں، کیسے آؤں؟ دوسرے دن گئے، مذاکرات شروع کہ آپ بتاؤ کیا آپ کو تکلیف؟ اب میں 1 to 1 ہے۔ میں نے ان سے پہلے ہی کہا، میں سوچا میں تو جا رہا ہوں، آج ان کو شیشہ دکھا کے جاؤں گا۔ میں شیشے سے مراد یہ جنگ کے حالات بتاؤں گا۔ میں نے بڑی تعریف کی ان کی۔ میں نے کہا اب میرے محسن ہو، مجھے شناخت آپ نے دی، مجھے اپنے یہاں رکھا، میں ایک کندہ ناتراج تھا، میری تہذیب یہاں ہوئی، میری ہر چیز درست یہاں ہوئی۔ مدنی صاحب نے میرا خیال رکھا، یوسف صدیقی رکھا، آپ کے زیر نگرانی سب کچھ ہوا۔ لیکن میر صاحب میں اتنے کم پیسے ہیں، میں جھوٹ بولتا رہتی ہوں اتنے عرصہ۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈیٹر ہو، آپ کا گریڈ کون سا ہے؟ میں کہتا 1 ہے بھائی، جو ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم چیف رپورٹر ہو، کون سا گریڈ ہے؟ میں کہتا 1 ہے۔ لیکن میں نے کہا میر صاحب جن لوگوں نے میرے ساتھ ماسٹرز کیا وہ اگر فوج میں گئے ہیں تو کم سے کم کرنل ہے، لیفٹیننٹ کرنل۔ وہ اگر کالج میں گئے ہیں تو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ وہ اگر بیوروکریسی میں گئے ہیں تو وہ ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ ہیں۔ وہ اگر انکم ٹیکس میں گئے ہیں تو کوئی عہدہ ہے۔ میں نے کون سی کوئی زخمی گدی کو ہاتھ لگایا ہوا ہے کہ میں اتنے سال سے اسی میں تو کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ بلا رو ہوتے۔ اچھا میں نے پہلے شرط رکھ دی تھی کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ لکھتے جائیں، آخر میں جواب دیں۔ اس نے شرط مان لی تھی۔ پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگے یہ میں قبلہ رخ ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے نہیں علم کہ آپ کو گریڈ نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو خیر 2 گھنٹے کی بہت شدید گرما گرمی ہوئی۔ میں نے کیا، انہوں نے سنا، بڑا ظرف تھا ان کا، پوری بات سنی۔ اس کے بعد کہنے لگے بات سنیں کہ میں نے تو استعفیٰ جس وقت آیا تھا نا پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اب آپ نے تو جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مدنی صاحب کو بلا لیا کہ ان کو سمجھائیں، پھر یونس ریاض کو سمجھائیں۔ اب صاحب وہ جو ختم کر دیا انہوں نے کہا بھائی میر صاحب دل کے مریض ہیں۔ تو پھر ایک بات ایسی کی جس نے مجھے مار دیا۔ ابھی یہ دونوں نہیں آئے تھے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں کشمیری ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہاں کوئی اور کشمیری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کشمیری دوسرے کو مصیبت میں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ وہی نفسیاتی مار ماری۔ تو صاحب وہ ہم رہ گئے، اور اس کے بعد پھر سارا کچھ بھول گیا۔ پھر یہ گریڈ دینے کا سلسلہ مجھ سے شروع ہوا۔ پہلے انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ دوں گا جو آپ کا حق ہے، سب سے پہلے مجھ سے شروع ہوا، پھر سب ایک اوپن ہوا ڈور سب کے لیے۔ اس طریقے سے جنگ میں یہ رہا، پھر ہر عہدے پر رہا۔
مطلب بڑی عجیب و غریب شخصیت تھے وہ جو آپ نے جی بتایا میر صاحب کا. ہم تو صرف اتنا ہی جانتے تھے ان کے بارے میں, کہتے تھے کہ بھئی جنگ کی پالیسی تو یہ کہ جنگ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی نہیں. جی تو یہ بھی مطلب ہے دیکھیے, لیکن 3 چیزوں پر وہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک اسلام پر, ایک اتحاد بین المسلمین پر, اور ایک جو ہمارے کشمیر کا کاز ہے اس پر, یہ وہ ملک کی سالمیت پر, اس کے علاوہ کچھ. لیکن یہ تھے کہ جنگ کہلاتا تھا بیرومیٹر, کہ اس کے اداریے دیکھ کے وہ لوگ مقالہ, سیاست جب کا رخ مقالہ بدلتے ہیں. خصوصی لکھتے تھے میر صاحب, اس کو پتہ چلتا بھائی ہوا کا رخ بدل رہا ہے اب جو ہے. تو ہمارے یہ میر صاحب کی خصوصیات تھی. تو اتنے اچھے لوگوں سے مدنی صاحب نے میری نظریاتی تربیت کی. وہ جماعت جمید کے عہدیدار تھے, رکن تھے, اور پھر ہم یکجان 2 کالم ہو گئے میرے ساتھ. باتیں تو اتنی ہیں کہ شاید رات بھی ختم ہو جائے تو باتیں ختم نہیں ہوگی, لیکن چند چیزیں مجھے تنگ ضرور کرتی ہیں. وہ یہ کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ میر صاحب جیسے بیرومیٹر سے اور جنگ کے اداریے سے ایک ہوا کے رخ مزہ. اب ایک نیا فیشن آیا کہ اخبارات نے اداریے چھاپنے بند کر دیے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ تو عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے اگر آپ بر صغیر کے پرانے اخبارات کا جائزہ لیں تو انقلاب سے جو ہے اس میں لوگ خبریں نہیں جانتے تھے. ہاں, مولانا ظفر علی خان کے مولانا بیٹے ظفر علی خان, محمد علی جوہر, ان کے اداریے تھے جو ہلا دیتے تھے, پوری قوم کو جمع کرتے تھے. تو اداریے ہی آپ کا جو مطبع نظر ہے اخبار کا وہ بیان کرتا ہے, اسی میں آپ پوری تحریک چلاتے ہیں. تو اداریے کے بغیر تو اخبار کا وجود. اس کی جو بھی ہوا ہے ایک آدھ واقعہ کہ جب اخبارات نے فیصلہ کیا کہ ہم اداریاں نہیں چھاپیں گے, تو اس کے پیچھے سوچ کیا رہی ہوئی ان کی؟ نہیں, سوچ یہ رہی, میرا خیال ہے جو میں نے معلوم کیا ہے, مجھے تو پتہ نہیں, میں زیادہ فالو نہیں کیا. مجھے پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ سہیل براج صاحب کی سوچ ہے, لیکن کوئی آدمی جنگ میں, کوئی ملازم ایسی بات نہیں کر سکتا جب تک شکیل صاحب منظوری نہ دے. تو میں نے اپنے حد تک کوشش کی معلوم کرنے کی. معلوم یہ ہوا کہ جنگ کا پورا نظام جو ہے میر ابراہیم صاحب, جو شکیل صاحب صاحبزادے ہیں, ان کے ذمہ ہو گیا. اب ان کی تربیت تو الیکٹرانک میڈیا کی ہے, ان کی تربیت یہاں کی نہیں ہے. لیکن وہ امریکہ میں پڑھے, وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یارک ٹائم یا واشنگٹن, میں نے یاد نہیں ہے, انہوں نے بھی اداریہ لکھنا بند کر دیا. تو وہاں سے انہوں نے یہ لیا کہ اداریہ میں اتنی اسپیس جاتی ہے ہماری, یہ کیوں. اب وہ آج ہی جو اداریہ لکھتے تھے, پھر میں نے معلوم کیا جو لکھنے والے تھے 3 لکھنے والے ہیں. ایک سرور جمال اسمعی ہے, ایک جو ہے وہ ہمارے کشمیر کے حمید اصغر حمید ہیں, اگر صحیح نام یہی ہے میرا خیال ہے, اور دوسرے ہیں ارشاد بخاری صاحب. تو میں نے پوچھا اداریہ لکھ رہے ہیں آپ, آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نہیں, اب ہم مضمون لکھتے ہیں, اپنا جو بھی ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے اس میں, کیونکہ ہم تو ملازم ہیں جیسا کہتے ہیں. تو یہ بات عجیب لگی ہے. میرا خیال ہے یہ جو پرنٹ میڈیا ختم ہو رہا ہے نا, ہاں یہی یہ اس کو خاتمے کا ایک اور قدم ہے. اس کو نہیں کرنا چاہیے, اداریہ ضرور ہونے چاہیے. میں نے کہا نا کہ ابھی تو سچی بات ہے کہ آپ سے باتیں شروع ہوئی, تو لگ رہا ہے کہ ابھی شروع ہوئی تو باتیں آگے بڑھی نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے آپ کا اندازہ ہے, خوب جانا ہے ابھی تاجد میں بھی. نہیں, اس میں ایسا کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے یہ تو ہے اس وقت ٹائم کانسٹنٹ ہے, تو آج کل تو بڑے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ یہاں سے لکھ دیں, میں دنیا میں کسی جگہ ہوں, مجھے لیں اور پوری کہانی چلائیں. وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, 85 سال 86 سال 86 ہو جائیں گے 10 جنوری کو, 86 سال, کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے کھویا یہ کہ پاکستان نے ہم کو بہت کچھ دیا. اگر پاکستان نہ بنتا تو عارف الحق عارف اس پیڑ میں اس پہاڑ کے نیچے اپنا کوئی کول کا بیل ہوتا, کوئی مزدور ہوتا, کوئی سعودی عرب میں ہوتا, کس جگہ مزدوری کر رہا ہوتا. تو پاکستان بن گیا تو اس کی وجہ سے
یہ سب پایا۔ کو مواقع ملے، ہوں تو یہ تو پایا، تعلیم ملی، پھر کراچی آ گئے، شناخت ملی، عزت ملی۔ عزت ملی، اتنی ملی، اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں خود حیران ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، مجھ سے بڑے بڑے صحافی ہیں، لیکن مجھ سے لوگ اس قدر بالہانہ محبت کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے سن کر۔ جہاں جاتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مجھے پہچان لیتا ہے، ارے آپ عارف الاق سے۔ آپ کو میں 2 مثالیں دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک فیس بک پر میرا دوست بنا، وہ میلان ترکی میں رہتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلا وہ کشمیری اطراٹ خلق ہے، اور وہ انگلش لٹریچر میں ماسٹر ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ ہم بھی بات چیت کر رہے ہیں، اس کا وہ لے لیا، نمبر لے لیا، میرا بیٹا بھی بات کر رہا ہے، اس کو اچھا لگا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ مہینہ گزرا، 2 مہینہ فون کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تیسرے مہینے فون کا جواب ملا، اس کے دوست نے اٹھایا، کہنے لگا کہ اس کا بہت ہی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ملٹیپل فریکچرز ہوئے، کومے میں تھا 3 مہینے سے، ڈاکٹروں نے بڑی محنت کی اور اب وہ ہوش میں آیا۔ اچھا، ہوش میں آیا ہے۔ اس نے پوچھا مجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ ہوا۔ اس نے کہا کتنا عرصہ ہوا؟ 3 مہینے۔ انہوں نے کہا اچھا اس عرصے میں کسی نے کوئی میرا پوچھا؟ اس نے کہا ایک تو تمہارے گھر والے پوچھتے تھے، دوسرا ایک اور صاحب ہیں، غالباً عارف صاحب نام ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، تو وہ انہوں نے کئی فون کیے، کہنے لے تصویر دکھاؤ۔ اس نے فیس بک سے، اس نے کہا یہ تو میرا، جب میں اس میں تھا عالم مدوشی میں، یہ تو میرا خیال رکھ رہے تھے، یہ میرا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اللہ غنی۔ اچھا، اتنا تعلق ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ 2023 میں مجھے اچانک بوسنیا جانے کا موقع مل گیا۔ اچھا، اچانک ہوا یہ کہ میں اپنی بیٹی، میری ایک ایسٹ کوسٹ پر ہے، بہت دور، کچھ 3,500 میل دور ہے سیکرامنٹو سے، میں وہاں گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، راستے میں 3 گھنٹے کا ڈیلس میں اسٹاپ اوور تھا، تو میرا ایک بیٹا وہاں بھی رہ چکا تھا بڑا، وہاں ایک مسجد نئی بنی تھی جس میں میرے بیٹے کا کنٹریبیوشن تھا۔ میں نے کہا یار 3 گھنٹے یہاں کون بیٹھے؟ میں نے فون کر دیا دوستوں کو مجھے لے جاؤ، تو میں جو شیخ تھا فلسطینی بڑا شیخ یاسر برجس، تو وہ بھی آ گیا، وہ دوست تھا۔ اب باتوں باتوں میں وہ کسی کو بتا رہا ہے بھائی یہ ہے 24 اگست کی بات، اچھا 23۔ وہ کہتا ہے بھائی ہم 2 دن کے بعد جا رہے ہیں بوسنیا اور تیاری کر لو۔ اب میں بیچ میں انٹرپٹ کیا، میں نے کہا شیخ کین آئی جوائن یو؟ وہ اس نے ایک اور کیا اس سے پہلے کہ وہ میرے بیٹے کا زیادہ دوست تھے، انہوں نے کیا ویڈیو کیا اور میری طرح کیمرہ کر دیا، تو میرے بیٹا کہنے لگا ابو آپ یہاں کہاں، آپ تو ادھر آ رہے تھے جہاز سے؟ تو اس نے کہا میں نے اغوا کر لیا، تاوان دو، $20 ملین۔ خیر یہ مذاق ہوا۔ اس کے بعد یہ بات بھی بوسنیا کی۔ اب میرا بیٹا بھی لائن پر ہے، یہ بھی۔ میں نے کہا کہ کیا میں بھی انہوں نے اجاز کو کہا، یاسر برجس نے، وہ تھے اس کے لیڈر، انہوں نے کہا بھائی یہ ہے ویب سائٹ، اس پر فون کرو، اگر سیٹ ہوئی تو مل جائے گی۔ اس نے فون کیا، اس نے کہا ابو مل گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا میں یہاں سے جوائن کروں یا آ جاؤ؟ کہتے نہیں آپ آ جائیں، یہاں سے سفر کریں گے۔ یہ بوسنیا گیا۔ اب فیس بک پر میں لگا رہا ہوں کہ میں بوسنیا جا رہا ہوں، میں وہاں سے دبئی آیا، دبئی سے بوسنیا گیا۔ اب اس کو پتہ چل گیا، ممتاز حسین اس کا نام ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا، 36 گھنٹے کے بعد میرے پاس پہنچا سرائیوو، اور اس نے سین کریٹ کر دیا۔ اچھا 30 آدمی، ابھی ہم کسی جگہ سے واپس آئے، بسوں سے اتر رہے تھے، وہ پہنچا، اور ایسے ملا جیسے دادو دادو کہتے ہوئے
گلے لگ گیا، رونے لگ گیا کہ آپ میں سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے. اب سارے وہ کہہ لیں باقی ریئلی یہ آپ کا. میں نے کہا بھائی فیس بک سے بنے ہیں. اب یہ دادو کہتا ہے، میں بھی پوتا کہتا ہوں. عمر اس کی 40 سال ہے. اب یہ محبت. اب اسی کے ساتھ میں نے پھر پچھلے سال ایک دورہ کیا اچھا اور سال. ابھی حال ہی میں لندن پہنچا. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے پاکستان سے چلا ہوں، لندن میں میرے 2 بیٹے ہیں، یہاں رکا ہوا. فیس بک سے پتہ چلا آپ کدھر ہیں، آپ کدھر ہیں. میں نے کہا میں فلاں جگہ ہوں. کہنے لگے یہاں سے دیکھا بتایا کہ 2.5 گھنٹے کا سفر ہے ٹیوب کا. کہنے لگے میں آ رہا ہوں. وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ آگے. بھائی ابھی ہم نے آرام بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. رات کے 1 بجے تک میرے ساتھ بیٹھے رہے. اتنی محبت، اتنا یہ کہ میں. اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہاں نہ ہوتے، وہاں ہوتے، تو میں آپ کے ساتھ صرف ملنے کے لیے میں سیکرامنٹو آتا. اچھا اب بتائیے یہ موقع. ایک صاحب ہے اوسلو میں. جی اوسلو میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ شاید اللہ نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، کتنی محبت ملی آپ کو دنیا میں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں؟ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے انشاءاللہ. اگر ہم ایک ڈاکومنٹ پر عمل درآمد کریں، اور وہ ہے آئین. ہاں وہ پاکستان ہم ایک سچے اور صادق مسلمان بن جائیں، ہاں اور جو حلف اٹھائیں اس کے مطابق چلیں، اور اس میں رد و بدل نہ کریں، اپنی خواہشات شامل نہ کریں. آئین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈالیں. جیسا آئین کہتا ہے، جیسا اس کے بنانے والوں نے آئین کو بنایا ہے، اس کے مطابق عمل کریں. تو وہ جس طرح ہر مسئلے کا حل جماعت اسلامی ہے، پاکستان کے مسئلے کا حل بھی 1973 کا اصل تو یہی ہے جناب. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں، آپ کی بڑی محبت تھی، اور آپ نے مجھے جو بڑا حوصلہ دیا یہ کہہ کہ میں آپ سے بعد میں زوم پہ کسی اور سے رابطہ کر سکتا ہوں. نہیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے. تو میں اب یہ آپ کا اصل میں یہ ہے، یہ اس کا انتظام کرے گا. ہاں وہ فکر نہیں ہے، صحیح میں چاہیے. تو آپ جب چاہیں، لیکن میں پولیٹیکل ایشوز پر نہیں بولوں گا. نہیں، میں نے سے پوچھا بھی نہیں ایشو سے. میں تو آپ کو جنرلی بات کرتا ہوں. جنرلی باتیں آج کل کے دور میں قدریں بدل رہی ہیں، ویلیوز بدل رہی ہے، نئی جنریشنز آ رہی ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں معلوم تھے، زی جن اور یہ جن. تو کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں. سیاست کے تو فیس بک بڑی سیاست ہے. تو میں جناب بہت مشکور ہوں آپ کا، اور ساتھ ہی میں آپ سے یاد چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ جی ملاقات ہوگی آن لائن. انشاءاللہ.